اطلاعات ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا پر درج ایف آئی آر میں مزید 2 دفعات 295A اور 295B کا بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ موصوف کو 25 اگست 2025 کو جہلم پولیس نے حراست میں لیا تھا۔ ابتدائی طور پر یہ بتایا گیا کہ انہیں 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ بعد میں ان پر توہین رسالت کی دفعہ 295C کے تحت مقدمے کا اندراج بھی کیا گیا۔ اس وقت سے وہ جیل میں ہیں۔ چند دن قبل سوشل میڈیا پر یہ خبر سامنے آئی کہ ان پر دائر FIR کو جھوٹا قرار دے کر انہیں رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ صرف افواہ ہی ثابت ہوئی۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ ان کی اکیڈمی جسے پولیس نے سیل کر دیا تھا، وہاں پولیس نے چھاپا مارا ہے اور وہاں سے کچھ سامان قبضے میں لیا گیا ہے، جبکہ اب اطلاعات ہیں کہ ان پر مزید 2 دفعات 295A اور 295B کا بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ 295A اور 295B دونوں وہ دفعات ہیں جن کے متعلق مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں ذکر کیا تھا۔ یعنی کم سے کم جو کیس اس کے خلاف بنتا ہے نا، جس سے تو اس کو بھاگنے کا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، وہ ہے مذہبی منافرت پھیلانا، 295A۔ دفعہ 295A ان لوگوں پر لگائی جاتی ہے جو شعوری طور پر الفاظ، تحریر یا اشاروں کے ذریعے کسی مذہب یا مذہبی عقائد کی توہین کریں اور مذہبی جذبات کو مجروح کریں۔ ایسے شخص کو 10 سال تک سزا سنائی جا سکتی ہے، جبکہ 295C ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جو کوئی دانستہ طور پر قرآن کریم کی بے حرمتی کرے، جلائے یا کسی اور طریقے سے نقصان پہنچائے، اس کو عمر قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اب آتے ہیں ان دفعات کی تاریخ پر کہ یہ کب قانون کا حصہ بنی۔ دفعات 295 سے لے کر 298 تک قوانین انڈین پینل کوڈ میں پہلی دفعہ 1860 میں شامل کیے گئے۔ برصغیر میں 295A کی ضرورت پہلی دفعہ 1927 میں تب پیش آئی جب ایک متنازع تحریر جو کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہتک امیز حملہ تھا، شائع ہوئی، جس کی وجہ سے پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں نہایت غم و غصہ اور ناراضگی کی لہر دوڑ گئی۔ مسلمانوں نے پورے برصغیر میں سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی، کیونکہ مسلمانوں میں اس سے پہلے راجپال کا واقعہ جو 1924 میں ہو چکا تھا پر بھی شدید غم و غصہ پایا جاتا تھا، جس پر تعزیرات ہند کی دفعہ 153A کے تحت مقدمہ چلایا گیا تھا۔ انڈین پینل کوڈ کی دفعہ 153A میں رعایا کے مختلف طبقات کے درمیان مذہبی اشتعال انگیزی اور دشمنی پیدا کرنے سے متعلق تھی، لیکن راجپال کی 1926 میں لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت منظور کر لی، جس میں اس کا کہنا تھا کہ اس طرح کے مقدمات 153A کے دائرہ کار میں نہیں آتے۔ ان وجوہات کی بنا پر برطانوی حکومت نے انڈین پینل کوڈ میں ترمیم کا فیصلہ کیا اور 295A کی دفعہ شامل کی گئی۔ 295A میں کہا گیا کہ کوئی بھی انسان کسی بھی طبقے کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے، الفاظ کے ذریعے یا تو بولے یا تحریر یا ظاہری نمائندگی کے ذریعے توہین یا اس طبقے کے مذہب یا مذہبی عقائد کی توہین کرنے کی کوشش کرے گا، اسے 2 سال کی قید یا جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ 1927 میں یہ قانون انڈین پینل کوڈ کا حصہ بنا۔ چونکہ یہ ترمیم توہین رسالت کے واقعے کی بنیاد پر کی گئی تھی، لہٰذا اس قانون کو توہین رسالت کا پہلا قانون بھی کہا جا سکتا ہے۔ بعد ازاں پاکستان میں اسی قانون کو PPC پاکستان پینل کوڈ کا حصہ بنا دیا گیا، لیکن اس کی سزا 2 سال سے بڑھا کر 10 سال کر دی گئی اور ساتھ میں جرمانے یا دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں وفاقی شرعی عدالت نے 1980 میں قائم کر دی گئی تاکہ وہ جائزہ لے سکے کہ کوئی قانون یا اس کا کوئی بھی پہلو اسلامی تعلیمات کے خلاف تو نہیں۔ اسی دور میں 1982 میں 295B کا قانون پاس کیا گیا کہ کوئی بھی شخص قرآن مجید کی بے حرمتی کرے یا جذباتی اذیت پہنچائے گا کسی بھی طرح سے تو اس کو 10 سال کی سزا دی جا سکتی ہے، جبکہ 1986 میں 295C کا قانون پاس کیا گیا۔ اس قانون کے تحت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تضحیک آمیز جملے استعمال کرنا، خواہ الفاظ میں ہو، بول کر، تحریری ہو، ظاہری ہو، یا آپ کے بارے میں غیر ایماندارانہ براہ راست یا بالواسطہ بیان دینا جس سے آپ کے بارے میں برا یا سخت تاثر پیدا ہو، یا آپ کے مقدس نام کے بارے میں شک و شبہات پیدا کرنا، ان سب کی سزا عمر قید یا سزائے موت اور ساتھ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ 1987 سے لے کر سن 2000 تک پاکستان کے توہین مذہب قوانین کے تحت کم از کم 1800 افراد پر فرد جرم عائد کی گئی۔ توہین رسالت کے جرم میں موت کی متعدد مرتبہ سزائیں سنائی گئیں، لیکن کسی بھی عدالتی حکم پر ابھی تک کوئی پھانسی نہیں دی گئی۔